میں تو عرض یہ کروں ہمارے اپنے درمیان یہ بات چل رہی، مجھے تو بعض اپنے ساتھی میں تعجب ہوتا ہے. میں نے کبھی وہاں بنگلہ والی مسجد میں ایک صاحب نے بیان کیا کہ بھائی دنیا دار اسباب ہے، اس لیے تجارت تو کرنی ہے. میں نے کہا تو نے کام ہی سارا ختم کر دیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ یعنی سارے کام کی بنیاد ہی ختم کر دی. ہم تو اپنے مجمع کو اس پر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا عملہ، سارا مجمع وہ دن بھر اس بات کو بولے گا، سنے گا، سوچے گا اور اس پر امت کو لاوے گا کہ اعمال کے اعتبار سے ہے ہمارے لیے دنیا دار الاسباب، ورنہ مرنے کے بعد ایک عمل کا بھی کوئی موقع نہیں ملے گا. بتاؤ اعمال آخرت کے لیے ہیں؟ آخرت میں کسی عمل کا موقع ہوگا؟ میں نے کہا بھائی یہ تو نے ساری بنیادی ساری اکھاڑ کے پھینک دی، دعوت ہی ختم ہو گئی کہ دنیا دار الاسباب تجارت کے اعتبار سے اور آخرت اعمال کے اعتبار سے کہ اعمال آخرت میں نہیں ہوں گے، دنیا میں ہوں گے، کہ ان سے کامیابی دنیا میں پہلے لو. یہ کیا بات ہوئی کہ تم یہ کہو کہ دنیا دار الاسباب ہے؟ کہ ہاں ہے دنیا دار الاسباب، غیروں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے تو دنیا دار الاسباب حیثیت اللہ کے اوامر کے ہے. اب اللہ رب العزت دنیا میں اپنے اوامر کو دار الاسباب یقین کرنے والوں کے لیے اسباب کو اتنا آسان اور نرم کر دے گا کہ اللہ رب العزت قیامت تک خلاف قدرت جو خلاف عادت اپنی قدرت کو ظاہر فرماویں گے، خلاف عادت اپنی قدرت کو ظاہر فرماویں گے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تم نے ہمارے حکم پر قدم اٹھایا تو ہم نے تمہاری دنیا کو تمہارے لیے آسان کر دیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی معجزات نبیوں کے ساتھ ہیں، لہذا نہیں میرے دوستو، معجزات دعوت کے ساتھ ہیں. معجزہ نصرت ہے، معجزات نصرتیں ہیں، وہ دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت کا جو وعدہ نبیوں کے ساتھ ہے وہی وعدہ ہر امتی کے ساتھ ہے. یہ بات نہیں کہ بھئی چلو ایک چیز پیش آئی تھی نبی کے ساتھ تو وہ نبی کے جانے پر ختم ہو گئی، پھر ایک چیز پیش آ گئی صحابہ کرام کے ساتھ تو وہ صحابہ پہ جا کے ختم ہو گئی. آج تو بھئی دنیا کا نظام دنیا ہی پر چلے گا، ہم اسباب کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ میرے دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہم دعوت کی محنت کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اور اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے یقین کو نہ بدلنے کی فکر، یقین کی تبدیلی کو اس کام کا ذریعہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس بات سے بالکل مایوس ہو چکے کہ اب اللہ کی قدرت ظاہر کے خلاف استعمال ہو. اس بات سے بالکل مایوس ہو گئے. انصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ نہیں ہم اپنے نبیوں کی رسولوں کی مدد کریں گے اور تمام ایمان والوں کی مدد کریں گے اور قیامت تک آنے والوں کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ رب العزت کی طرف سے جو وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا ہے بعینہ ہی وہی وعدہ آپ کے بعد آپ کی امت کی نصرت کا ہے. وہاں صاحب فرماتے تھے جو دعوت کی محنت کو کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی مددیں اس کام کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت اس زمانے میں ان کی مدد صحابہ کے مقابلے 50 گنا زیادہ کریں گے اور صحابہ کے مقابلے 50 گنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیز بزرگوں، دعوت کو سمجھو کہ دعوت کیا ہے اور اس پر نظام غیبی کس طرح حرکت میں آتا ہے. نظام غیبی دعوت پر کس طرح حرکت میں آتا ہے اس کو سمجھو. اب وہ باتیں بھائی وہاں صاحب فرماتے تھے کہ اگر تم ایمان کو بولتے ہوئے اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر ایمان صحابہ نہیں رکھو گے تو پھر یہ ایمان صرف زبان کا بول بن کر رہ جائے گا. یہ صرف زبان کا بول بن کر رہ جائے گا. اس لیے فرماتے تھے کہ جب ایمان کو بولو ایمان صحابہ کو سامنے رکھو.
جب ایمان کو بولو اللہ کی قدرت کو سامنے رکھو. کسی سبب کو سامنے رکھ کر ایمان کا بولنا یہ بھی شرک پیدا کرے گا. کسی سبب کو سامنے رکھ کر ایمان کو بولنا شرک پیدا کرے گا. جب ایمان کو بولو کسی سبب کو سامنے رکھ کر بات نہ کرو. جب ایمان کو بولو کسی سبب کو سامنے رکھ کر کسی سبب کو سامنے رکھ کر نہ بولو. میرے دوستو بزرگوں، اصل میں بات یہ ہے کہ نصرت اللہ کی دعوت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اگر کوئی آسانی آ بھی جاوے، اعمال کے ساتھ اگر کوئی آسانی آ بھی جاوے تو وہ نصرت نہ کہلاوے گی، وہ کرامت کہلاوے گی جو ولی کے ساتھ مخصوص ہے. کہ مریدین دیکھیں گے کہ ہمارے ولی کے ساتھ یہ نصرت ہوئی، وہ اس کو بزرگ مان لیں گے، بس اتنا ہی ہوگا. لیکن امت سے بارش رک جاوے، ولی کچھ نہ کر سکیں گے. صاف صاف بات ہے، حدیث کا مفہوم ہے جو لوگ دعوت دینا چھوڑ دیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، ان پر جب حالات آئیں گے یہ ان حالات سے تنگ آئیں گے اور اپنے کے پاس، اپنے ولیوں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس آئیں گے دعوت کے لیے اور دعا کرانے کے لیے. اللہ رب العزت ان کے ولیوں کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول نہیں فرمائیں گے. حدیث ہے کہ بھائی بارش رک گئی چلو بزرگوں کے پاس، بارش رکی ہے چلو ولیوں کے پاس. نہیں، جن کی اللہ نے بارش روکی ہے دعوت کی محنت کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو دعوت کی محنت چھوڑ دے گا پھر اس پر حالات آئیں گے، وہ حالات کے آنے پر بزرگوں کے پاس دعاؤں کے لیے جائیں گے، ان کے بزرگ ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول نہیں فرمائیں گے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے غیبی نصرتوں کے شامل حال ہونے کے راستے کو بند کیا ہوا ہے. غیبی نصرتوں کے شامل حال ہونے کے راستے کو بند کیا ہوا ہے. میرے دوستو بزرگوں، ایک امتی جب دین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت نظام غیبی کیسا حرکت میں لاتے ہیں. دیکھو اصحاب کہف کیا تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ایک جماعت تھی شہزادوں کی، بات سمجھ میں آ گئی کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے. اب بات نہ کر اٹھے اور چار طرف سے مخالفت ہوئی. یہ وہ ہیں جو اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا پڑے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا پڑے. میرے دوست بزرگوں، بات ذرا دھیان سے سننا ہے اور فرق پیدا کرنا ہے دونوں میں کہ انفرادی محنت اور اجتماعی محنت میں کیا فرق ہے. اپنا دین بچانے پر کیا ہوتا ہے اور ساری امت کا دین بچانے، صرف اپنے دین کی فکر کر لینے پر اور ساری امت کو دین پر لانے پر اللہ کے نظام عالی کس طرح اللہ رب العزت کا نظام کس طرح موافق ہوتا ہے، نظام عالم کس طرح حرکت میں آتا ہے. دیکھو اصحاب کہف کا قصہ مشہور ہے، قصہ سنانے کا تو وقت نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں جا پڑی، اپنا دین بچانے کے لیے غار میں جا پڑی. جو نظام ہے نظام عالم سورج کا، وہ اتنا اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور متعین ہے کہ اس میں ایک انچ، ایک سوت یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، اتنا بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی یا اس کے اندر کسی قسم کا فرق آنے کی گنجائش نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ چاند و سورج کے نظام آگے پیچھے ہو جاوے، نہیں، یہ بالکل اپنے نظام کے مطابق چل رہے ہیں. ان کے منازل، ان کے ٹھکانے طے ہیں.
سارا نظام عالم اس پر چل رہا ہے، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہے، لمحے لمحے کا حساب ہے. لیکن جب یہ سورج گزرتا ہے اصحاب کہف سے، جب یہ سورج گزرتا ہے اصحاب کہف سے، طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ یہ راستہ کاٹ کر نکلتا ہے، یہ سورج راستہ کاٹ کے نکلتا ہے یہاں سے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جب یہ غروب ہونے جاتا ہے تو پھر راستہ کاٹ کے نکلتا ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ سو رہے ہیں جو اپنا دین بچانے کے لیے یہاں آ کر چھپ گئے تھے غار میں، جو اپنا دین بچانے کے لیے غار میں آ کر چھپ گئے. یہ سورج ان کے لیے اپنی چال سے اور اپنے راستے سے اپنی ترتیب سے ہٹ کر چل رہا ہے. یہ تو اکرام ان کا ہو رہا، یہ اکرام تو ان کا ہو رہا ہے جو اپنا دین بچانے کے لیے غار میں جا پڑے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. میری امت کی رہبانیت کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، یہ میری امت کی رہبانیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر قوم کی کوئی نہ کوئی رہبانیت ہے، ورہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی رہبانیت اللہ کے راستے کا جہاد ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جماعت اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں جا پڑی، جب سورج اس کی نیند کو بچانے کے لیے، ان کو آرام دینے کے لیے سورج اپنے راستے کو بدل کر چل رہا ہے، جو لوگ سارے عالم کے انسانوں کو دین پر لانے کے لیے، سارے عالم کے انسانوں کو ایمان پر لانے کے لیے، سارے عالم کے انسانوں کو اعمال پر لانے کے لیے، سارے عالم کے انسان زندگی بنانے کے لیے اور ان کی آخرت کی فکر کرنے کے لیے اپنے دین کو لے کر بجائے کسی کونے میں بیٹھ جانے کے سارے عالم میں پھریں گے. اللہ رب العزت کا نظام سورج اور نظام چاند اور نظام عالم اور نظام جبال اور نظام بحار یہ کیوں حرکت میں نہیں آئے گا اور یہ کیوں ان کے ہاتھوں میں مسخر نہ ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے فائدے اٹھانے کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، یقین سے ہے. تم لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ تہجد پڑھو، لاکھ تم تلاوت کرو، لاکھ تم صبح شام کے اذکار پورے کرو، لاکھ تم اللہ کی ضربے لگاؤ، اگر اسباب کے خلاف نہیں چلو گے کبھی یقین نہیں بدلے گا. ہمیں تو اپنی دعوت کو لے کر ہر شعبے میں جانا ہے. اسباب کے خلاف بولنا پڑے گا تب کہیں جا کے یقین بدلے گا. اعمال سے یقین کبھی نہیں بدلا کرتا. اعمال سے یقین کبھی نہیں بدلا کرتا. یقین بدلے گا جب یقین بدلے گا جب دعوت سے چوٹ پڑے گی اسباب پر کہ بھائی یوں آتا ہے روایت میں اتنا ذکر کرو کہ لوگ تو پاگل کہنے لگے. لوگ کیا کہنے لگے؟ لوگ تو پاگل کہنے لگے اتنا ذکر کرو. کیا حدیث کا مفہوم یہ نکالو گے کہ اتنا ذکر کرو کہ دماغ خراب ہو جائے؟ کیوں بھائی؟ کیا حدیث کا مفہوم یہ نکالو گے کہ اتنا ذکر کرو کہ پاگل ہو جاؤ؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. پھر کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے، اگر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کر لیا تو وہاں پاگل کون کہے گا؟ کوئی کہے گا بھائی پاگل کہ بھائی یہ پاگل ہے؟ کہ نہیں، روایت یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں اتنا ذکر کرو. لا الہ الا اللہ کی کثرت، کتنی کثرت کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. نہ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاگل ہو جائے آدمی، اور نہ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تنہائی میں ذکر کر رہا ہے تو کون پاگل کہے گا. تو پھر روایت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لا الہ الا اللہ کی کثرت اسباب کی کثرت کے مقابلے میں آئے گی. اس کی لا الہ الا اللہ کی کثرت اسباب کی کثرت کے مقابلے میں آئے گی.
کہ اسے پاگل وہ کہیں گے جن کے اسباب سے اس کی دعوت ٹکرائے گی، جن کی دعوت سے، جن کے اسباب سے اس کی دعوت ٹکرائے گی۔